نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، کرم اور انعام کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنی مقدس کتاب کے مبارک درس کا متبرک سماعت کا موقع عنایت فرمایا۔ درود اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کہ دارین کی ہر سعادت، بھلائی کی ہر توفیق انہی کا صدقہ اور طفیل ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ واقعہ شریف کی ابتدائی کلمات طیبات کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ دروس مبارکہ میں ہم اس سورہ واقعہ شریف کی پچھلی 82 آیات مبارکہ کی مختصر تشریح و تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اس طرح کہ ہم نے اس کی پہلی نشست میں سورہ واقعہ شریف کا تعارف، اس کے مندرجات اور اس کے مضامین پر گفتگو کی۔ دوسری نشست میں سورہ واقعہ شریف کی آیت نمبر 1 تا 11 تلاوت کرتے ہوئے قیامت، اس کی ہولناکیاں اور اس دن لوگوں کے 3 گروہوں میں تقسیم ہو جانے کی کیفیات کا ذکر کیا۔ پھر تیسری نشست میں ہم نے ان 3 گروہوں میں سے پہلے انعام یافتہ گروہ اور اسے ملنے والی نعمتوں کی تفصیلات آیت نمبر 12 تا 26 کے تحت بیان کی۔ پھر چوتھی نشست میں ہم نے دوسرے گروہ اصحاب یمین پر ہونے والے انعامات کی تفصیلات کا تذکرہ آیت نمبر 27 تا 40 کی تلاوت کے تحت کیا۔ اور پھر پانچویں نشست میں ہم نے تیسرے گروہ یعنی اصحاب شمال کا انجام اور ان کا جرم و کفر آیت نمبر 41 تا 52 کی تلاوت کے تحت کیا۔ اور پھر چھٹی نشست میں ہم نے تخلیق انسانی، موت و حیات کی کیفیت، کھیتی اور پانی اور آگ سے استدلال کرتے ہوئے عقیدہ آخرت کا بیان آیت نمبر 57 تا 74 کی تلاوت کے تحت کیا۔ اور پھر ساتویں نشست میں قسم کے ساتھ عظمت و عزت قرآن اور اس کے احترام کے احکامات کی تفصیلات کا بیان آیت نمبر 75 تا
82 کی تلاوت کے تحت ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ آج کی 8ویں اور آخری نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم قبض روح کی منظر کشی اور مردے کا انجام اور پھر تینوں گروہوں کے انجام کی تفصیلات کے بیان کے ساتھ ایمان کی ترغیب کا عنوان آیت نمبر 73 تا 96 اختتام سورہ واقعہ شریف تک عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو دین اسلام کا نور کامل نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی برکتوں اور رحمتوں اور شفاعت کی نعمت سے قبر و حشر میں اور قیامت میں مستفید و متمتع فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ شریف کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا، کیونکہ 82 آیات طیبات ہم گزشتہ دروس میں سماعت کر چکے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے، وانتم حینئذ ینظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ ان آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تم میں کچھ بل بوتا ہے، کفار، مشرکین، منکرین قرآن و اسلام اس میں مخاطب ہیں، اگر تم میں کچھ بلبوتا ہے، کچھ طاقت ہے، تم خود کو کچھ سمجھتے ہو، ہمارے محبوب کی نبوت و رسالت و معجزات و کمالات اور ان پر اترنے والے کلام کی حقانیت کا انکار جس بلبوتے پر تم کرتے ہو، اگر تم میں کچھ بلبوتا ہے تو کسی کو مرتے ہوئے دیکھ کر اس کی جان یعنی روح واپس روک کے دکھاؤ، نکلنے نہ دو، روک لو۔ اگر تم میں طاقت ہے، تم سمجھتے ہو اور تم ایسا نہیں کر سکتے، کسی کے لیے یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ یہاں ہر انسان بہت کمزور اور بے بس اور لاچار ہوتا ہے۔ تو جب تمہیں اپنی بے بسی کا اقرار ہے تو اس بے بسی کے اعتراف کو اللہ واحد قادر و قہار کے اقرار کے ساتھ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اپنی بے بسی کا اعتراف اس طرح کرو نا کہ اللہ کے اقتدار کو اور اس کے اختیار کو اور اس کی وحدانیت کو اور اس کے دین کو اور اس کے دین کی حقانیت کو قبول کرو، اس طرح کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں۔ اب پچھلی آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، تو تمہارا کوئی اختیار وہاں نہیں چل رہا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حالانکہ تم تو اس کے قریب ہو، روک لو اس کی نکلنے والی روح کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے
تم بظاہر اس کے جتنے قریب ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم اس سے کہیں زیادہ اس سے قریب ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، یہ بات الگ ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اس قربت کو بیان بھی فرمایا ہے کہ ہم کتنے قریب ہیں۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندے کی روح اس کے پیروں کی طرف سے سمٹنا شروع ہوتی ہے اور یہاں تک کہ اس کے حلق میں آ کر جمع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روح کو منہ کے ذریعے ہی قبض کیا جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ انتہائی بے بسی کے ساتھ اپنی روح کو نکلتے ہوئے اور ان ملائکہ کو روح قبض کرتے ہوئے جو حضرت اسرائیل اور ان کے معاون فرشتے ہوتے ہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی دیکھنا وہ ہے جو ہماری پوری زندگی میں ہماری نگاہوں سے غیب میں ہوتا ہے، اور اسی لیے اب کسی کا مان لینا کام نہیں آتا، کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ بن دیکھے اقرار کرتے ہیں، بغیر دیکھے مانتے ہیں، کیونکہ ایمان تو حضور کی صداقت کے اقرار کا نام ہے۔ بغیر دیکھے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں کیا بلکہ حضور کے فرمانے پر اعتبار کیا۔ تو رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اس کے قریب ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرب مکانی سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت اور جگہ اور مکان سے پاک ہے، لہٰذا یہ جو قرب ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا علم و قدرت کے اعتبار سے ہے، یعنی ہمارا علم و قدرت اس سے قریب ہے، ہماری گرفت، ہمارا اختیار اس پر کامل ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے فرشتے یعنی ملک الموت اور ان کے خدام جو معاون فرشتے ہوتے ہیں وہ سب اس کے قریب ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، میں نے عرض کر دیا کہ قرب مکانی سے پاک ہے، کہ اللہ کے قریب ہونے کا معنی یہ ہو کہ پاس، نزدیک، جو کہ ان الفاظ کا اطلاق جسمانیت پر ہوتا ہے، بھئی ذرا میرے قریب آ جاؤ، آپ میرے پاس سے ہٹ جاؤ، تو یہ ان الفاظ کا اطلاق کیونکہ جسمانیت پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ علم و قدرت کا قرب ہے، یعنی اختیار کا، قدرت کا۔ اور فرمایا گیا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں قربت سے مراد اللہ کے فرشتوں کا قرب ہے، جو کہ یقیناً ہوتا ہے کہ ملک الموت ہی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے معاون فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر فرمایا کہ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے خاص بندوں کا قرب اللہ ہی کا قرب ہے۔ جو رب کے بندوں کے پاس ہوتا ہے وہ گویا رب کے پاس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے لوگوں کا اپنی ذات کے حوالے سے سوال کا ذکر کیا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب سوال کریں میرے بندے آپ سے، عنی میرا سوال کریں، سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے اور مانگنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ پوچھنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں اور مانگنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں۔ یعنی اگر میرے بندے مجھے تلاش کرتے ہوئے آپ تک آئیں کہ مجھے پانا چاہتے ہیں
یا میری جستجو میں آپ تک آئیں کہ مجھے پہچاننا چاہتے ہیں، تو جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے اور آپ تک آ گیا، یا جو مجھے پانا چاہتا ہے اور آپ تک آ گیا، اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، آپ ان سے کہیے میں تمہارے نزدیک ہوں نا۔ یعنی جب تم میرے پاس آ گئے ہو تو بس سمجھو تم رب تک پہنچ گئے ہو، جب تم نے مجھے پا لیا ہے تو سمجھو تم نے رب کو پا لیا ہے۔ ان کا ملنا سکندر ایسا ہے جیسے خالق کو پا لیا ہم نے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگرچہ ان ملائکہ کے لیے فرما رہا ہے کہ وہ قریب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نحنو کے کلمات ارشاد فرمایا ہے کہ ہم قریب ہیں، کیونکہ اللہ والوں کا قرب عین اللہ کا قرب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مگر تمہاری نگاہیں دیکھتی نہیں ہیں، تمہارے پاس نظر ہی نہیں ہے جو دیکھے۔ اب یہاں بھی دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہاری نگاہ فرشتوں کو نہیں دیکھتی، اور ایک معنی یہ ہے کہ ہم علم و قدرت سے تمہارے نزدیک ہیں، لیکن تم پر افسوس ہے کیونکہ تم ہمارے اور ہمارے محبوب کے منکر ہو، تم ہمارے دین اور ہماری کتاب کے منکر ہو، اس لیے تم ہماری شانوں میں غور ہی نہیں کرتے، یا ہمارے فرشتوں کو تم اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ تمہیں ہماری شان کا ادراک ہی نہیں ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ تبصرون یا تو بصارت سے بنا ہے یا بصیرت سے، یعنی دونوں معنی ہو سکتے اس کے کہ تم فرشتوں کو یا ہمیں دیکھ نہیں سکتے، اور یا اس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم ہماری ذات میں غور ہی نہیں کرتے، تو تم اس منظر کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ دیکھ تو ایمان والے بھی نہیں سکتے، لیکن کیونکہ وہ ہماری ذات و صفات میں غور کرتے ہیں، ہمارے محبوب کے کلمات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، لہذا وہ اس کیفیت کو مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ تم منکر ہو، لہذا تم اس حقیقت کو کبھی نہیں پا سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات طیبات میں ارشاد فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ کفار کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں تھا نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا، یا کفار کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ کوئی رب ہے جس کے فرشتے آتے ہیں اور وہ روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات کے کہنے میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کیا جائے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، تو روح انسانی جسم انسانی سے نکل کر جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جانوروں میں اور دوسرے وجود میں سما جاتی ہے، جو کہ مشرکین کا عقیدہ تھا آواگون کا، کہ ایک روح نکلتی ہے پھر وہ دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے، پھر تیسرے جسم میں چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس نظریے کی بھی گویا تردید فرما دی کہ اگر روح پھر لوٹ کر آ سکتی ہے تو تم نکلتی ہوئی روح کو روک کے تو دکھاؤ۔ بھائی جو لوٹ کر آ سکتی ہے وہ روکی بھی جا سکتی ہے، لیکن نہ تو روح لوٹ کر آتی ہے اور نہ ہی روکی جا سکتی ہے، کیونکہ روح کو داخل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور قبض روح کا معاملہ بھی اسی کے دست قدرت میں ہے، کیونکہ روح کی حقیقت کو تو انسان جانتا ہی نہیں ہے۔
یہودی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے اور انہوں نے سرکار علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ان کے لیے جواب بھی عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں رب کائنات فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ سے یہ پوچھتے ہیں روح کے متعلق، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ فرمائیے روح تو میرے رب کا حکم ہے، یعنی اس کا میٹیریل کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، بس وہ تو امر ربی ہے، ایک حکم ہے، جب کسی وجود کے لیے ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں آ جاتی ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک بدن سے نکل کے دوسرے بدن میں، یہ تو تمہارا اپنا نظریہ ہے نا، چلی جاتی ہے، تو بھائی تم نکلتی ہوئی کو روک کے دکھا دو۔ جب تم روح کو واپس نہیں لا سکتے اور نکلتی ہوئی روح کو روک نہیں سکتے تو پھر مان لو کہ تم بے بس ہو، اور اپنی اس بے بسی کو صرف اپنی بے بسی کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بے بسی مجبوری کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت اور اختیار کے اقرار کو بھی شامل کرو اور اس کی بندگی کو قبول کرو، اس کی عبادت کرو کہ وہ قادر بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ان تمام صفات کا حامل ہونے کی وجہ سے وہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں میں سے ہے، یہاں مقرب قرب سے ہے، یعنی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے، یعنی اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے قریب بندوں میں سے، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ظاہر انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جس طرح ہم کہتے ہیں، یعنی یہاں بھی قرب جسمانی اور قرب مکانی مراد نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم دنیا میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی فلاں میرا قریبی رشتہ دار ہے یا فلاں میرا قریبی دوست ہے۔ اب جس کو ہم قریبی رشتہ دار کہہ رہے ہیں وہ رہتا تو امریکہ میں ہے اور میں یہاں ہوں، تو اس کا مطلب یہ قرب جو بیان کیا جا رہا ہے یہ مکان کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ رشتے اور تعلق کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح فلاں میرا قریبی دوست ہے، اس کا یہ مطلب ضروری نہیں کہ وہ میرے قریب رہتا ہے یا ہر وقت میرے قریب ہوتا ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ دوستی میں اس کا اور میرا قرب اتنا زیادہ ہے تعلق کے اعتبار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بارگاہ بندوں کا کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں قرب ہوتا ہے، وہ مقرب بارگاہ الہی ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے پھر وہ مرنے والا شخص، یعنی جس کی روح قبض کی جا رہی ہے یا جس کی روح قبض کی جاتی ہے، وہ مرنے والا شخص اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہے، مقربوں میں سے ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مقربین کا ذکر فرما رہا ہے، اور آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جو مقربین بارگاہ الہی ہوں گے تو مقربین کو نامہ اعمال دیے ہی نہیں جائیں گے۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے مقرب قریبی، یعنی اس کی مثال اگر میں آپ کو دنیاوی طور پر دینا چاہوں تو یہ کہ میری کوئی تقریب ہے، میری پرسنل کوئی تقریب ہے، تو میں مثلا میں اسکول میں جاب کرتا ہوں تو میں اپنے کولیگز کو بھی کارڈ دوں گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی دوں گا، اپنے دوستوں کو بھی دوں گا، لیکن کیا میں اپنے گھر والوں کو بھی دوں گا؟ نہیں دوں گا۔
میرا سگا بھائی بھلے علیحدہ رہتا ہو، اس کو کہا بھائی آپ کو اب کیا آپ کو بھی کاٹ دینا پڑے گا مجھے؟ مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ بھی آپ تو میرے اتنے قریب ہیں کہ آپ سے جو معاملہ ہے وہ اس سے بالاتر ہے کہ آپ کو کارڈ کے ذریعے دعوت دی جائے. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے مقربین کا معاملہ بیان فرما رہا ہے، اور جو مضمون آگے بیان ہو رہا ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ مقربین بارگاہ الہی جو ہوں گے، انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، یا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص بندے، اللہ جانتا ہے کہ کس کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا قرب ہے. رب کائنات فرما رہا ہے کہ ان پر تو انعامات ہوں گے، یعنی ان کو نامہ اعمال دیے ہی نہیں جائیں گے، کیونکہ نامہ اعمال تو حساب و کتاب کے لیے ہیں، ان کا حساب و کتاب ہوگا ہی نہیں. بھئی سرکاری طور پر اگر کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے تو اس کے پاس جاری کیے جاتے ہیں، لیکن جو ادارہ وہ تقریب منعقد کرتا ہے، وہ ادارہ جو تقریب منعقد کرتا ہے، اس کے جو مہمان ہوتے ہیں ان کو پاس لے کے نہیں آنا پڑتا. پاس تو پبلک کے لیے ہوتا ہے، ان کو تو پرسنلی انوائٹ کیا جاتا ہے اور ان کا تو استقبال کیا جاتا ہے. تو یہ جو مقربین بارگاہ ان کا معاملہ وہی والا ہے کہ ان کا تو استقبال ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جب ان کی روح بدن سے نکلتی ہے تو رب کائنات کی بارگاہ سے ندا ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان اس حال میں آ کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. مقربین کی بات ہو رہی ہے. تو مقربین کو نامہ اعمال دیے ہی نہیں جائیں گے، نہ دائیں ہاتھ میں نہ بائیں ہاتھ میں، کیونکہ اصحاب یمین اور اصحاب شمال کا اختتام میں دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ ذکر اس کے سوا ہے. اور میں بتا چکا ہوں کہ اصحاب یمین جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے یا جو عرش کے دائیں طرف ہوں گے، اصحاب شمال جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا جو محشر میں عرش کے بائیں طرف ہوں گے. یہ ان دونوں سے بالا تر لوگوں کی بات ہو رہی ہے. فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اگر وہ مرنے والا، وہ انتقال کرنے والا، وہ وصال فرمانے والا اللہ کے مقربوں میں سے ہے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بے حساب جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہاں مقربین کا ذکر جو کیا جا رہا ہے، میں نے وضاحت کر دی کہ وہ دائیں بائیں والوں کے مقابلے پر کیا جا رہا ہے، یعنی دائیں بائیں والوں کا آگے ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال نہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے نہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی نامہ اعمال دیے ہی نہیں جائیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ ان میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تو بالیقین شامل ہیں. ظاہر ہے انبیاء کرام کا حساب کتاب تھوڑی ہوگا. انبیاء کرام کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو سرکاری ڈیوٹی پر آتے ہیں، دنیا میں سرکاری ملازم ہوتے ہیں. وہ سرکاری ملازم کا مطلب کیا ہے؟ سرکاری ملازم کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح ایک اسکول میں، میں کیونکہ اسکول سے تعلق رکھتا ہوں تو اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. اسکول میں بچے بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور استاد بھی آتے ہیں، دونوں ایک ہی وقت پہ آتے ہیں، چھٹی بھی ایک ساتھ ہوتی ہے دونوں کی. لیکن بچوں کو اسکول آنے کی فیس دینی ہوتی ہے اور استادوں کو اسکول آنے کی تنخواہ ملتی ہے. الٹا حساب ہے، استادوں سے برعکس حساب ہے کہ بچے فیس دیتے ہیں اور استاد تنخواہ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استاد سرکاری ڈیوٹی دینے کے لیے آتے ہیں. تو اگر دنیا کی مثال اسکول کی ہے تو لوگوں کی مثال بچوں کی ہے، اور انبیاء کرام کی مثال اساتذہ کی ہے، کیونکہ وہ سرکاری ڈیوٹی پر آتے ہیں، تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو کیونکہ وہ سرکاری ڈیوٹی پر آتے ہیں تو ان کا معاملہ باقی لوگوں کے معاملے سے، ان کا حساب کتاب کہاں ہوگا؟ ان کا تو معاملہ ہی الٹ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہاں مقربین بارگاہ کا ذکر کیا. بعض علماء نے فرمایا کہ جن کو نامہ اعمال نہیں دیے جائیں گے ان میں ناسمجھ بچے بھی شامل ہیں. یعنی ایسے بچے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ایسے بچے جو ناسمجھی کی عمر میں انتقال کر گئے، یا ایسے بچے جو سمجھداری کی عمر کو تو پہنچے لیکن سمجھ سے محروم رہے. مثلا پاگل، ان کی عمر تو سمجھداری والی ہوئی لیکن وہ خود سمجھدار نہیں ہوئے. تو کیونکہ وہ سمجھدار نہیں ہوئے لہذا عقل و سمجھ کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا. جب حساب و کتاب نہیں ہوگا تو وہ بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے انہی کی یہاں بات ہو رہی ہے. تو بعض نے کہا کہ بھئی یہ بھی اس میں شامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ. یعنی اس کے لیے راحت ہے، آرام، سکون، چین، اطمینان. روح لفظ راحت کے لیے، استراحت، آرام. اور ریحان عربی میں پھول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کے لیے پھول ہیں. وجنت نعیم، میں بتا چکا ہوں کہ جنت ایسے باغ کو کہا جاتا ہے جس میں انواع و اقسام کی انگنت نعمتیں ہوں. یعنی راحت و سکون کا ہر سامان موجود ہو اس میں. کیونکہ پھر نعیم کے معنی یہ نعمت سے ہی ہے. یعنی اتنی کثیر نعمتیں، ایکسٹرا آرڈنری فیسلٹیز جس کا تصور ہی نہیں آئے، راحتوں کے ایسے ایسے سامان. وہ معراج کی نسبت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان رب کے مہمان کے لیے تھے. ایسے ایسے استقبال کے اہتمامات تھے، چین و راحت اور مہمان نوازی کے ایسے ایسے اہتمام تھے جس کا تصور ذہن میں نہیں آ سکتا. یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ جب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے جنت تو جب ہوگی لیکن ان کا استقبال جو ہے چین، راحت اور پھولوں سے ہوگا. اور پھر اس کے بعد ان کے لیے دائمی نعمتوں والی جنت ان کی منتظر ہوگی. بعض علماء کرام نے فرمایا کہ موت کے فرشتے مقربین بارگاہ کو، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو وفات کے وقت، انتقال کے وقت جنت کے پھول سنگھاتے ہیں. یہ ان کے لیے چین و راحت کا سبب ہوتا ہے. وہ بسا اوقات جب کسی مریض کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا ہوتا ہے جس میں اس کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو اور خواہش یہ ہو کہ اسے تکلیف نہ دی جائے، تو پھر اس کو ایک دوا سنگھا دیتے ہیں بے ہوشی کی. تو پھر اس پر جو کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی. قبض روح کا معاملہ یقیناً ایک مشکل معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انہیں نہ ہو یہ معاملہ، تو ان کے لیے راحت کا سامان کر دیا جاتا ہے. اور علماء نے فرمایا کہ ملائکہ ان کو جنت کے پھول سنگھاتے ہیں جس کی خوشبو ان کے لیے ایسی راحت کا سبب بنتی ہے کہ پھر قبض روح کی اذیت ان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو.
اس کی خوشبو میں وہ وفات پاتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ قبر میں ان کے لیے راحت کا جو سامان ہے، یعنی یہ جو فرمایا فروحن، پس ان کے لیے راحت ہے. قبر میں ان کے لیے جو راحت ہے وہ کس طرح کی ہے؟ فرمایا وریحانن کہہ کے بتایا گیا ان کے لیے پھولوں کی طرح بچھونے، پھولوں کے بچھونے ہوں گے. جیسا کہ حدیث پاک میں بھی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت یا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو یہی بات ان مقربین کے لیے فرمائی جا رہی ہے. ان کے لیے راحت کا سامان ہوگا. وہ راحت جو ان کو قبر میں میسر آنی ہے وہ پھولوں کے بچھونے کی صورت میں ہوگی، جس کی نرمی اور خوشبو وہ محسوس کریں گے. اور اس میں مزید راحت کا سامان ان کے لیے یہ ہوگا کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی تو پھر جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں اور اس کی فضاؤں میں وہ اپنی قبر میں رہیں گے، راحت پائیں گے. یعنی جنت کو وہ مقرب بندے اپنی قبر میں سے دیکھیں گے اور جنت کی راحتوں کو اپنی قبر میں ہی پائیں گے. وہی جو حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں کہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. البتہ جنت میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا. ہاں، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ شہداء کی ارواح قبض ہوتے ہی جنت میں داخل کر دی جاتی ہیں سبز پرندوں کی صورت میں، لیکن ان کے بھی اجسام بعد قیامت ہی جنت میں جائیں گے، لیکن ان کی ارواح کو داخلہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر دینی طرف والوں میں سے ہوں گے. وہ جو شروع میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا تھا انہی 3 گروہوں کو اب دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ اب پوری بات کو سمرائز کیا جا رہا ہے. جو پچھلا سارا مضمون تھا اس کو سمرائز کیا جا رہا ہے. تو ظاہر بات وہی آخر میں آ گئی کہ پہلے مقربین کا ذکر ہوا اور اب اصحاب یمین کی بات ہو رہی ہے. فرمایا گیا کہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دینی طرف والوں میں سے ہوں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے. علماء کرام نے فرمایا یہ جو لکا ہے تم پر، یہ مخاطبت ہے نا، مخاطبت ہے تم پر. کون تم؟ فرمایا گیا کہ اس کے 2 معنی لکھے ہیں جمہور علماء نے. ایک، مخاطب وہی مردہ ہے کہ اگر وہ دہنی طرف والا ہے تو بھئی تجھ پر سلام ہے. جیسے ہم کسی کی خوشبختی کا، کسی کی عزت کا، کسی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، بھائی اسے تو سلام ہے، بھائی کیا کام کیا اس نے بھائی. ایک تحسین کے معنی میں یہ لفظ ہم بولتے ہیں، بھائی اسے تو سلام ہے بھائی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تفسیر کبیر وغیرہ نے لقا میں مخاطبت حضور علیہ السلام کی بیان کی. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہاں یہی معنی لیے اور ترجمہ فرمایا تو اے محبوب تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں کا. تو اعلیٰ حضرت نے بھی لقا میں مخاطبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مراد لی ہے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ جو سلام کی بات کی جا رہی ہے، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام ہے تو پھر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ قبر میں بھی حضور علیہ السلام پر سلام بھیجیں گے. اگر لقا سے مخاطبت دہنی طرف والے مردے سے لی جائے کہ مرنے والا وہ ہے جو نیک بندہ ہے، جو اصحاب یمین میں سے ہے، دائیں ہاتھ میں نام اعمال پانے والوں میں سے ہے، نیک بندہ ہے، تو لقا سے مخاطبت اگر حضور کی لی جائے تو پھر معنی یہ ہوا
کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ قبر میں بھی حضور پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو قبر میں حضور پر سلام بھیجیں وہ دہنی طرف کہلاتے ہیں، تو دنیا میں بھی تو دہنی طرف والوں کی پہچان حضور پر سلام پڑھنا ہی ہونی چاہیے۔ یہ عقلاً ہے یہ بات کہ بھی جو قبر میں پہچان ہے دنیا میں بھی وہی پہچان ہونی چاہیے۔ جب قبر میں پہچان یہ ہے کہ جو دہنی طرف والے ہوں گے وہ قبر میں بھی حضور پر سلام بھیجیں گے، تو قبر میں دہنی طرف والا ہونے کا اعزاز اسی کو ملے گا جو اس زندگی میں بھی حضور پر سلام بھیجتا ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا معمول ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ پر سلام کو اپنے لیے نیکیوں کی قبولیت کی ضمانت سمجھ کے کرتے ہیں اس کام کہ بھئی ہماری نیکیوں کی قبولیت کی ضمانت ہے یہ سرکار پر درود و سلام پڑھنا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض علماء نے فرمایا اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ لقا میں مخاطبت جو ہے وہ ان مرنے والوں سے ہے جو اصحاب یمین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں سے، یعنی فسلام لک من اصحاب الیمین، تو تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں، پھر یہ معنی ہوں گے۔ قرآن کریم نے 4 مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ دہنی طرف والوں پر، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر سلام ہوگا۔ 4 جگہ قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ وہ 4 جگہیں، وہ 4 موقع کون سے ہوں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت قبض روح کے لیے آئیں گے ان کے پاس تو سلام کریں گے، اور ان کا یہ سلام کرنا ہی اس کے لیے راحت و اطمینان کا سبب بن جائے گا۔ یعنی ایک چیز تو وہ ہے کہ ملک الموت آئیں گے ہی اچھی شکل و صورت میں، جن کو دیکھنے سے ہی اس کے لیے راحت کا ایک سامان ہو جائے گا، پھر وہ مزید دوستی، محبت اور اپنائیت کا اظہار کرنے کے لیے سلام بھی کریں گے۔ یہ پروٹوکول ہوگا اس مرنے والے کا جو دہنی طرف والے یعنی نیک افراد ہوں گے۔ اور دوسرا قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا کہ قیامت میں جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اٹھیں گے تو سبھی، اور سب پر ہیبت کی کیفیت طاری ہوگی، لیکن جب اہل ایمان اٹھیں گے، دینی طرف والے، ایمان والے جب اٹھیں گے تو جیسے ہی وہ قبروں سے اٹھیں گے تو نیند سے اٹھیں گے نا، ایک طرح سے نیند سے، بالکل کیفیت وہی جیسے ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ تو جب وہ بیدار ہوں گے تو جو اہل ایمان ہوں گے، جو دائیں طرف والے ہوں گے، ملائکہ ان کو سلام کریں گے، اور یہ سلام ان کے لیے محشر کی طرف جانے سے متعلق وحشت سے دوری کا سبب بن جائے گا، وہ وحشت سے بچ جائیں گے۔ یہ سلام ان کے لیے سلامتی کا، اطمینان کا، چین کا سبب بنے گا۔ اور تیسری جگہ جو قرآن کریم نے بیان کیا کہ اہل ایمان کے لیے، دہنی طرف والوں کے لیے، اصحاب یمین کے لیے سلامتی رکھی گئی ہے، وہ یہ کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ملائکہ سلام کر کے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ تیسرا موقع ہوگا ان کے، یعنی ایک جب وہ ملک الموت آیا تو اس نے سلام کیا، ایک جب قبر سے اٹھے تو ملائکہ نے سلام کیا، ایک اب جب جنت میں داخل ہوئے تو ملائکہ سلام کریں گے، استقبال کریں گے۔ اور چوتھا قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا کہ جنت میں اہل ایمان جب بھی ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے۔ میں اس کی تفسیر پچھلی آیات کی تشریح میں عرض بھی کر چکا ہوں۔ جب بھی ملیں گے ایک دوسرے سے، الا قیلا سلامن سلاما، وہاں پر تو ہوگا ہی یہ کہنا سلامتی ہو، سلامتی ہو، سلام ہو، سلام ہو، یعنی جنت میں جو مخاطبت ہوگی وہ سلام کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ 4 موقع ہیں جن کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اہل ایمان کے لیے، اصحاب یمین کے لیے سلام کا۔ یہاں بھی اس میں سے ایک
موقع کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوگا، جب وہ قبر میں پہنچیں گے، فرمایا فسلام لک من اصحاب الیمین، تو تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے۔ اب اس میں ایک چیز اور جو حدیث مبارکہ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب اہل ایمان نیک بندہ اس کی روح کا قبض ہونے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، اس کے اپنے لوگ، جب انسان بیمار ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، تو بالکل نیچرلی یہ بات ہے کہ جس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے اگر وہ قریب ہو تو اسے بڑی ڈھارس ملتی ہے، فطری بات ہے یہ۔ بچہ بیمار ہوتا ہے نا، امی سے کہتا ہے میرے پاس سے اٹھو ہی نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ چھوٹا بچہ خاص طور پہ جب بیمار ہوتا ہے، چھوٹا بچہ کیا بڑا بچہ بھی، میری تو ابھی تک یہی کیفیت ہے الحمدللہ، والدہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، تھوڑی سی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے امی کے قریب بیٹھا رہوں گا، تو ایک عجیب سا اطمینان اور راحت ملتا ہے، خالی وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ دیں، صرف قریب بیٹھی ہیں تو ایک راحت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے انسان کی، انسان جس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ہسپتال میں داخل ہو جائے آدمی، گھر والا کوئی آ جائے تو بڑا سکون ہو جاتا ہے جب پاس بیٹھا ہو کوئی گھر والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس فطری اور جبلی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل ایمان کے لیے اطمینان کا یہ سامان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوگا تو قبض روح کے لیے جب ملائکہ اس کے پاس آئیں گے تو جو اس کے انتقال شدہ رشتہ دار ہوں گے ان کی ارواح بھی اس کے ساتھ آئیں گی، ملائکہ بھی سلام کریں گے، وہ بھی سلام کریں گے، اور کیونکہ وہ سارے وہ آئیں گے جو نیک لوگ ہوں گے، اور نیک لوگ سارے اصحاب یمین ہوں گے، تو فرمایا یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے فسلام لک من اصحاب الیمین، فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اے مرنے والے تجھ پر دہنی طرف والوں کا سلام ہو، یعنی وہ نیک ارواح جو تجھ سے پہلے دنیا سے جا چکی ہیں اس موقع پر تیری سلامی کے لیے آئیں گی، تیرے استقبال کے لیے آئیں گی، تیری روح کو لینے کے لیے آئیں گی۔ اس کے لیے راحت کا سامان اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائے گا کہ اس کے اہل قرابت کی روحیں استقبال کے لیے آتی ہیں اور اسے سلام کرتی ہیں، تو پھر معنی یہ ہوئے کہ اے یمین والے تجھے مرتے وقت یمین والوں کی طرف سے سلام ہوگا۔ پھر اس کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، اب یہ اصحاب شمال کا ذکر آ گیا، تیسرے گروہ کا، یا تو مقربین میں سے ہوگا یا اصحاب یمین میں سے ہوگا یا جھٹلانے والے یعنی اصحاب شمال میں سے ہوگا۔ شروع میں یہی تین گروہ کی بات کی گئی تھی، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ جب وہ آ جائے گی جس کا آنا یقینی ہے تو تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، وہی بات یہاں پر بھی سمرائز کی جا رہی ہے، خلاصے کے طور پر بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، یہ وہ ہیں جنہیں اصحاب شمال فرمایا گیا تھا، یعنی ضالین کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے، ظاہر ہے وہ جھٹلانے والے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو ان کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، یعنی ان کا استقبال، ان کے لیے جو میزبانی کی جائے گی، ان کی مہمانداری جو ہوگی وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا، نیچے کی طرف گرایا جانا، گہرائی میں پھینکا جانا، یعنی دوستی کفار کو ان کے مرتے وقت نہ استقبال کے لیے ان کے پہلے مرے ہوئے لوگوں کی روحیں آئیں، نہ انہیں کوئی سلام کرے، یوں ہی بعد موت قبر میں اور کل قیامت میں ان کا حمایتی یا استقبالی کوئی نہیں ہوگا،
بلکہ ان کی خاطر تواضع دوزخ میں قیام اور وہاں کے کھولتے پانی اور کانٹے والی غذاؤں سے ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اس کی مثال ہم دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قبرستان میں، ایک ہی قبرستان میں ایسی قبریں بھی ہوتی ہیں جن پر ایک ایک دن میں کئی کئی لوگ سلام کرنے آتے ہیں۔ باہر کی بات ہو رہی ہے، اندر ان کے لیے جو سلامتی ہوتی ہوگی اور جو سلامی ملتی ہوگی وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، لیکن قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ لیکن باہر کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو بعض وہ ہوتے ہیں جن پر ایک ایک دن میں کئی کئی لوگ سلام کرنے آتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی ان کے اوضاع و اقربا میں سے سلام کرنے آتا رہتا ہے۔ لیکن ایسے بھی تو بہت سے ہیں جن کے پلٹ کے جاتے ہی نہیں ہیں، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، ان کا نظریہ ہی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب یمین کے لیے جس راحت اور پھول کا ذکر کیا ہے، حق تو یہ ہے کہ ان اصحاب یمین کی قبروں پر تو باہر ہی راحت اور پھولوں کا منظر ہوتا ہے، جانے والوں کے لیے وہاں راحت کا سامان ہوتا ہے اور پھولوں کا منظر ہوتا ہے۔ تو پھر جب باہر ایسا منظر ہے تو پھر اندر کیسا منظر ہوگا؟ بھائی ظاہر میں باہر جو وہ منظر ہوتا ہے اس کے لیے کسی کو رشوت نہیں دی جاتی، اس کے لیے کسی کو لالچ نہیں دی جاتی، اس کے لیے کوئی اشتہار نہیں دیا جاتا، لوگ اپنی عقیدت اور محبت سے آتے ہیں۔ منو پھول چڑھتا ہے غازی صاحب پر، منو پھول چڑھتا ہے، اس کے لیے کیا کوئی انویٹیشن دیا جاتا ہے کسی کو کہ بھئی آئیے؟ خرچے کر کے جاتے ہیں لوگ، اپنا وقت بھی، اپنا پیسہ بھی، سب کچھ۔ لیکن در حقیقت یہ اظہار ہے اس بات کا، اور میں کہتا ہوں منظر کشی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اصحاب یمین کا باہر سے دکھنے والا یہ منظر تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اصحاب یمین بن کر دنیا سے جاؤ گے تو اندر ایسا منظر پاؤ گے۔ یہ اہتمام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا بھئی ان کے لیے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کفار کے لیے، اصحاب شمال کے لیے ان کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھسنا۔ اور فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، اور بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے یہ، یعنی یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں ابتدا سے لے کر آخر تک سورہ واقعہ شریف کی کہ جو مضامین ہیں یہ واقعی ہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان تینوں گروہوں کے حالات جو بیان ہوئے وہ بالکل برحق ہیں، جن میں تردد کی اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوگا، جو آج نہیں مانے گا اس کو کل ماننا پڑے گا، لیکن جو آج نہیں مانے گا کل وہ تیسرے گروہ میں ہوگا، اور اگر آج مان لے گا تو پھر یقیناً وہ اصحاب یمین میں ہوگا، اور اگر ماننے کے ساتھ ساتھ خوب محنت و مشقت بھی کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے مقربین میں سے بھی ہو جائے، یہ تو پھر اس کی کوشش پر ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے اس سارے معاملے کو بیان کروا دیا، اور پھر اختتاماً گویا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کہ حبیب علیہ السلام آپ کا کام تو بیان کرنا ہی تھا، آپ کی ذمہ داری تو پیغام کا پہنچانا ہی تھا، اب کیونکہ آپ بیان کر چکے اور آپ پہنچا چکے، اب کوئی مانے یا نہ مانے، اب کوئی عمل کرے یا نہ کرے، اب کوئی انکار کرے یا اقرار کرے، فسبح بسم ربک العظیم، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو بس اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہے۔ ختم کر دی اللہ نے یہاں پر بات، اے میرے پیارے بس آپ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے تم اپنی رکوع کے لیے تسبیح بنا لو،
فسبح بسم ربک العظیم، تو اسی لیے رکوع میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اور جب قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اپنے سجدے کی تسبیح بنا لو، اس لیے وہاں پر سبحان ربی الاعلی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو رب کی تسبیح ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ذریعے جو حضور کو حکم دے رہا ہے کہ فسبح بسم ربک العظیم، آپ اپنے عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اس کا معنی یہ کہ حبیب علیہ السلام آپ سب سے بے نیاز ہیں، آپ کو ان کی حاجت تھوڑی ہے، ان سب کو آپ کی حاجت ہے۔ تو اگر کوئی آپ کی طرف رجوع لائے گا تو یہ اس کی اپنی کامیابی ہے، نہیں لائے گا تو آپ تو اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہیں، کیونکہ وہ رب عظیم بھی ہے اور آپ کا پروردگار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہمیشہ حضور سے منسوب کیا ہے، یہاں بھی ربی کا فرمایا، اپنے رب کی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دیگر مقامات پر بھی، حتیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی قسم ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا فلا وربک لا یؤمنون، اے حبیب علیہ السلام آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا جہانوں کے رب کی قسم، انسانوں کے رب کی قسم، فرشتوں کے رب کی قسم، کائنات کے رب کی قسم، نہیں، اللہ نے فرمایا فلا وربک، محبوب آپ کے رب کی قسم، کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ اللہ کو حضور کے رب ہونے پر ناز ہے، حضور اللہ کی شاہکار تخلیق ہے، تو جن کے رب ہونے پر اللہ ناز کرتا ہے، ہمیں ان کے غلام ہونے پر کتنا ناز کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے کتنے بڑے ناز اور فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنایا، اور ان کی غلامی کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ جو پیغام انہوں نے ہم تک پہنچایا، جو زندہ و جاوید معجزہ آیات قرآنیہ کی صورت میں وہ ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے، اور یہ کہہ کر گئے کہ جو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبویہ علی صاحب صلاۃ والسلام کے ساتھ دیرینہ قلبی روحانی اور وجدانی وابستگی نصیب فرمائے، اور اپنی عملی زندگی میں احکامات قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاگو کرنے کی، نافذ کرنے کی، رائج کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت و محبت و سنت میں جینا، سرکار کے مقدس کلمے پر مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔